بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، عید قربان کے موقع پر اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت محرم الحرام سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، اور کیا قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کب تک اسے فریزر کی زینت بنایا جا سکتا ہے؟ آج کی اس گفتگو میں اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ انسان اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مختص کرے گا، ایک حصہ اپنے اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے لیے مختص کرے گا، جبکہ تیسرا حصہ غریب، فقیر، مساکین کے لیے خاص کرے گا۔ یہ تقسیم واجب یا فرض تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ ایسا کرنا کار ثواب ہے۔ ویسے بھی قربانی کا مقصد وہ معاشرے کے کمزور اور معذور افراد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں یہ سوچ کر رزق پہنچانا ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر وہ بھی ہماری طرح سے اس خوشی میں شریک ہو جائیں۔ تو اس لیے قربانی کا جو مین مقصد ہے وہ غریبوں کے ساتھ، وہ ان مساکین اور فقیروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ مناسب ہے کہ کم از کم تیسرے حصہ قربانی کے گوشت کا وہ غریبوں کے لیے خاص کر دیا جائے۔ بہرحال یہ کام مستحب ہے، کرنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی تیسرے حصے میں سے غریبوں کے لیے خاص نہیں کرتا تو شرعی طور پہ گناہ ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ قربانی کے گوشت کو فار ایگزامپل اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور گوشت کم ہے تو اس صورت میں 2 حصے یا 1 حصے سے زیادہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا شرعی طور پہ جائز ہے۔ البتہ بہتر طریقہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ اب مین مقصد کی طرف آتے ہیں، مین سوال کی جانب کہ کیا قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کتنا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً عید قربان کے موقع پر لوگ تانا زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، باتیں سناتے ہیں کہ فلاں کی فریزر تو گوشت سے بھری پڑی ہے اور فلاں کے گھر میں تو اتنا گوشت اکٹھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ گوشت اکٹھا کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں یا کسی کو برا بھلا کہیں؟ اس حوالے سے شریعت ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے؟ تو یاد رکھا جائے، ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں میں رکھنے سے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف کی روایت متفق علیہ روایت ہے، اس میں بیان بھی فرمائی گئی ہے کہ وجہ یہ تھی کہ 1 سال قحط آیا، اور قحط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں قربانی کا گوشت جمع نہ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت وہ قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اور اسی روایت کا جو اگلا حصہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اس سال کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں حکم دے رکھا تھا کہ کلوہ وادخروہ وتصدقوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ، صدقہ خیرات بھی کرو، اور اسے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے بھی رکھ لو۔ یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کر کے رکھنا یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کتنی دیر تک اسے اپنے گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی کوئی حد، کوئی میعاد شریعت میں مقرر کردہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ محرم سے پہلے ختم کیا جائے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ محض توہمات پر مبنی ایک بات ہے کہ جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، جس کی کوئی حقیقت شریعت کے تناظر میں دستیاب نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ محرم سے پہلے قربانی کے گوشت کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد، باطل اور من گھڑت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مخاطب ہو کر، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، کیونکہ قربانی ذی الحج کے مہینے میں کی جاتی ہے،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس ذی الحج کے مہینے سے لے کر اگلے سال ذی الحج تک بھی اس قربانی کے گوشت کو کھانا جائز ہے، یعنی پورا ایک سال بھی قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت وغیرہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں ڈیپ فریزر وغیرہ تو تھے نہیں، تو لوگ اتنا گوشت اپنے گھروں میں ذخیرہ کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ ایک ذی الحج سے لے کر اگلے ذی الحج تک بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، تو اتنی دیر گوشت کس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے تھے؟ تو ہر دور کے تقاضے، ہر دور کی ضروریات الگ ہوا کرتی ہیں۔ اس دور میں بھی باقاعدہ روایات ملتی ہیں کہ لوگ گوشت کو دھوپ میں ڈرائی کیا کرتے تھے، خشک کیا کرتے تھے، سکھا لیا کرتے تھے، اور اس خشک کرنے کے بعد اس گوشت کو زیادہ دیر تک اپنے استعمال میں لانا ممکن ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے آج عصر حاضر میں ہم فروٹس وغیرہ کو ڈرائی کرتے ہیں، خوبانی، انجیر وغیرہ کو ڈرائی کرتے ہیں، اور ڈرائی کرنے کے بعد کافی لمبے عرصے تک ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پرانے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی گوشت کو دھوپ کی روشنی میں خشک کیا جاتا تھا، اسے ڈرائی کیا جاتا تھا، اور ڈرائی کرنے کے بعد گوشت کو زیادہ دیر تک استعمال کے قابل بنایا جا سکتا تھا۔ بارے دیگر ویڈیو کے اختتام پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے گوشت کو محرم الحرام کے مہینے سے پہلے ختم کرنا کوئی ضروری یا واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت صدقہ خیرات کرے، اپنے گھروں کی زینت نہ بنائے، اپنی تجوریاں نہ بھرتا رہے، اپنے فریزرز نہ بھرتا رہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کو اس گوشت سے مستفید کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ مخلوق خدا کے لیے بھلائی، آسانی اور آسودگی کا سامان پیدا کریں گے، اتنی ہی آپ کے لیے اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کرے گا، کیونکہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ والسلام۔